یسایہ 44واں باب۔ لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کا یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں۔ تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو، کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع۔ انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہو۔ کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہو؟ دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں۔ وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں، وہ ڈر جائیں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے۔ لوہار کلہاڑا بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے، اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے۔ ہاں، وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے۔ بڑائی سود پھیلاتا اور نکیلے ہتھیار سے اس کی صورت کھینچتا ہے۔ وہ اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے۔ وہ اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت چھبی بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے۔ وہ دیواروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے اور قسم قسم کے بلوط کو لیتا ہے، اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ صنوبر کا درخت لگاتا ہے اور می اسے سینچتا ہے۔ تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے، وہ اس میں سے کچھ سلگھا کر تاپتا ہے۔ وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے، بلکہ اس سے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے، اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے، آہا، میں گرم ہو گیا، میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے، اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے، مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے دل سخت ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں، بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا، اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے، میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا، اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی، اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا۔ اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے۔ فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا، اور نہیں کہتا، کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا۔ اے اسفل زمین، للکار۔ اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کیا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فال گیروں کو دیوانہ بناتا ہوں، حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں۔
اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں۔ جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا۔ جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ آمین۔ یسایہ 45واں باب۔ خداوند اپنے ممسوح ہورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں، اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں، اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں، اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، اور نہ ہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمت کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی، اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اے آسمان، اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائے، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے۔ میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے۔ کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں؟ اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہ تو کس چیز کی والدہ ہے۔ خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے، ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا، اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ وہ میرا شہر بنائے گا، اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قداور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے۔ وہ تیری پیروی کریں گے، وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے، یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا۔ تم عبدالآباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا۔ میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ بس میرے طالب ہو۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستی کی باتیں بیان فرماتا ہوں۔ تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو، جمع ہو کر آؤ، مل کر نزدیک ہو۔ وہ جو اپنی لکڑی کی کھودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں، دانش سے خالی ہیں۔ تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ، ہاں وہ باہم مشورہ کریں۔ کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔
میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے، اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔ آمین۔